آج کی اہم نیوز چیف منسٹر کے متعلق اور تلنگانہ کے بجٹ کے متعلق ہے۔ جس طرح سے کل ایک پولیس تقاریب میں چیف منسٹر نے ریاستی بجٹ کا، ریاستی مالی موقف کا بیان کیا، تفصیلی بیان کیا انہوں نے، اور کہا ہے کہ ریاست کا مالی موقف انتہائی کمزور ہے، اور اس موقع پر انہوں نے ہڑتال کرنے والے سرکاری ملازمین اور RTC کے ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقف پر حکومت کا ساتھ دیں، نہ کہ آپ ہڑتال پر جائیں۔ چیف منسٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس وقت ریاست کا خزانہ بالکل خالی ہے اور وہ مطالبات سننے سے قاصر ہے، کیونکہ جو مطالبات RTC ملازمین کر رہے ہیں اور جو مطالبات سرکاری ملازمین کر رہے ہیں، ان کے مطالبات کو پر کرنا اس وقت چیف منسٹر کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ریاست کا موقف جو ہے انتہائی کمزور ہے، مالی موقف، اور خزانے کے اندر لمیٹڈ طریقے سے، یعنی کہ محدود آمدنی کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے جو تنخواہیں پہلی تاریخ کو ادا کی جا رہی ہے وہی موقف ہے۔ واضح طور پر چیف منسٹر نے ایک نظریے سے دیکھا جائے تو اپنی ناکامی کا اظہار کھل کر کیا ہے کہ میں ریاست کے خزانے کو خالی کرنے پر یا خالی رہنے پر اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے ایک چیف منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کا مالی موقف مضبوط کرے اور ریاست کے جو دیگر تمام تر مسائل ہیں اور دیگر تمام شعبے جات کا جو ماحول ہے اور اس کا مالی موقف ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی ہوتی ہے، اسے بہتر کرنا چیف منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ چیف منسٹر اس چیز کو کرنے سے قاصر ہیں، یہ خود اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پہ اس کا پس منظر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب کبھی بھی کانگریس گورنمنٹ اقتدار میں رہی کسی بھی ریاست میں، تو اس ریاست کا مالی موقف ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ سابق میں بھی ہم متحدہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹروں کا اگر تاریخی پس منظر اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی یہی حال ہے کہ ریاست کا مالی موقف کمزور ہے، خزانہ خالی ہوا ہے، اور کوئی نئے اسکیمات یا پھر عوام کے کوئی نئے فلاحی اسکیمات کانگریس کے دور میں نظر نہیں آتے، صرف اعلانات کیے جاتے رہے ہیں۔ ابھی بھی یہی موقف ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا چندر شیکھر راؤ کا دور جو ہے سنہرا گولڈن کا دور رہا، ان کے دور میں بھی کافی حد تک خامیاں رہی، ان کے دور میں بھی کئی ایک مشکلات کا سامنا رہا، عوام کو کئی ایک شکایتیں نہیں، زیادہ تر خاص کر ان کے دور میں اقلیتوں کے ساتھ بڑی بڑی ناانصافی کی گئی۔ آخری دہے میں، آخری سال میں انہوں نے کچھ اقلیتوں کے لیے کچھ پانی کے چھڑکاؤ کی طرح کچھ رقومات کا اعلان کیا، لیکن اضلاعوں پر، کسانوں پر اور بائی الیکشنز کے دور پر یا پھر ضمنی انتخابات جہاں پر ہوئے ہیں، اس پر کروڑوں روپے پانی کی طرح KCR کے دور میں خرچ کیے گئے۔ لیکن یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ریونت ریڈی صاحب 16 ماہ کے دور کے باوجود آج یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے سے حالت ریاست کی کافی کمزور ہے۔ ان کا ایک فگر ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 16 ماہ کے اندر 1.58 لاکھ کروڑ روپے کا قرض ادا کیا گیا ہے، تو 1.52 لاکھ روپے کا سود ادا کیا گیا، یعنی کہ سود کی شرح اور قرض کی شرح برابر ہوتی جا رہی ہے۔ دسمبر 23 سے 31 مارچ 2025 تک یہ ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ 8.29 لاکھ روپے کے بقایا جات سابقہ حکومت نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، سابقہ حکومت کے دور میں جو بھی تھے چیزیں، لیکن آپ کی حکومت قائم ہونے کے بعد آپ اتنے باہر کے دورے کیے ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی اب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے۔ کئی بڑے IT کمپنیز آنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہ نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کے جو بیرونی دورے ہیں اس سے کیا ریاست کو اب تک آمدنی کا حصول ہوا ہے، اور کتنے نئے اسکیمات پر آپ نے عمل کیا ہے، یہ بات عوام میں تشویش کی پیچ پائی جا رہی ہے، اور اپوزیشن بار بار آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ خزانے کی خالی ہونے کی وجہ ہے تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے تکمیل کر پائیں گے۔ کیا آپ کے ریاست کے وزراء اور ریاست کے کانگریس کے قائدین یا کانگریس کے MLAs منسٹرز جو ہے اپنی آمدنی میں سے کتنی کٹوتی کر رہے ہیں، کتنے گاڑیوں کو کم خرچہ کر رہے ہیں، آپ اپنا نیا قافلہ لیے ہیں اس پر خرچ کیا گیا ہے، کتنی جو ہے منسٹرز اپنے اپنے اخراجات میں کٹوتی کرے ہیں منصوبہ خزانے کو دیکھتے ہوئے۔ کیا ریاست تلنگانہ کے اندر فائنانشل ایمرجنسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟
क्योंकि ऐसे हालात में ऐसा मौक़ूफ़ नज़र आ रहा है कि रियासत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर नाफिज होती है तो आवाम के ऊपर सरचार्ज चार्जेस में इजाफा हो सकता है। आरटीसी की बसेस के सरचार्ज चार्जेस लगते हैं, पानी पर सरचार्ज चार्जेस लगते हैं, और उसी तरीके से रियासत की तमाम सरकारी मुलाजिमीन हो या फिर खासकर उज़रा और एमएलएज अपनी सैलरीज का कितना हिस्सा इस खजाने की तकमील में अदा करने तैयार हैं, ये चीफ मिनिस्टर ने नहीं बताया। बहरहाल रियासत तेलंगाना के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, क्योंकि हालात इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खासिर हो चुके हैं कि खजाने पर रियासत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, क्योंकि रियासत का माली मौक़ूफ़ इंतहाई अबतर और कमज़ोर हो चुका है। इसके बावजूद कई एक स्कीमात ठप पड़ी हुई हैं, जैसा कि तालीमी मैदान में स्कॉलरशिप्स के स्कीम्स वैसी हैं, वज़ाइफ जारी नहीं किए गए हैं, और जो है दीगर जो है नई स्कीमात है उसके ऊपर भी कोई अमल आवारी नहीं की जा रही। लेकिन बैरूनी दौरे और दिल्ली के दौरे चीफ मिनिस्टर के बराबर चल रहे हैं, उसके ऊपर अखराजात बराबर आ रहे हैं, और दीगर जो प्रोग्राम्स शहर के अंदर आए दिन किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर कोई खर्च नहीं रोका जा रहा है। तो फिर खजाने में किस तरीके से भर्ती होगी और किस तरीके से खजाना भराया। रियासत में कल से जो है स्ट्राइक्स का दौर शुरू होने वाला है। आरटीसी, फिर उसके बाद में सरकारी मुलाजिमीन, फिर दीगर एनजीओज भी इसमें उतर सकते हैं। ये थी एक अहम रिपोर्ट है कि चीफ मिनिस्टर अपने आप कबूल कर रहे हैं कि रियासत का खजानी माली मौक़ूफ़ कमज़ोर हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर का सियासी मौक़ूफ़ और उनकी अपनी कुर्सी भी कमज़ोर नज़र आने लगी।